السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسری حدیث شب قدر کے تلاش کرنے کا بیان. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ لوگو تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. متفق علیہ روایت ہے. یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اس ماہ کے آخری عشرے میں قیام اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نماز، ذکر اور تلاوت قرآن وغیرہ میں رات گزار کر شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے. یجاورو کا معنی ہے آپ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. اس حدیث میں یجاوری کا جو لفظ وارد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور تحرو کا معنی ہے تلاش کرو، طلب کرو. صاحب النہایہ لکھتے ہیں یعنی اس کے طلب کا خصوصی اہتمام کرو. اور تحری تلاش کرنے کے ارادے، اس سلسلے میں محنت کرنے اور کسی چیز کو قول و فعل کے ساتھ خاص کرنے کے عزم کو کہا جاتا ہے. صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان کو شب قدر کی تلاش آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے. اگر وہ تمام طاق راتوں میں نہ کر سکیں تو باقی 7 دنوں کی طاق راتوں میں یعنی 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے. اور ان راتوں میں بھی شب قدر کا سب سے زیادہ امکان 27ویں کی رات میں ہے. جیسا کہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. اللہ کی قسم میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. یہ 27ویں رات ہے. اور شب قدر ہر سال کسی خاص رات میں متعین نہیں ہے. یہ بھی جان لیں کہ شب قدر ہر سال کسی خاص رات میں متعین نہیں ہے، یعنی ہر سال خاص رات میں نہیں آتی بلکہ وہ منتقل ہوتے رہتی ہے. مثلا کبھی وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے تو کبھی 25ویں کو، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. واللہ اعلم. امت سے شب قدر کے تعین کو چھپا لیا گیا ہے، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کی طرح ہی. اس کی معرفت بھی باقی نہیں رہی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ کہ مسلمان اسے تلاش کریں اور ان کی ہمت بلند ہو اور اس کے طلب میں وہ خوب کوشش کریں. اگر معلوم ہو جاتی کہ یہ وہی دن ہے تو پورے مہینے ان کا حوصلہ پست رہتا، بس جو ہے اسے رات کو جاگ کر عبادت کرنے پر اکتفا کر لیا جاتا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی عبادت بتانے کے لیے نکلے. اسی وقت مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں اور فلاں کے جھگڑنے کے سبب وہ بھلا دی گئی. ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے خیر ہی کا باعث ہو، لہذا تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. فتلاح فلان و فلان کا معنی ہے ان دونوں کے مابین ملاحات واقع ہوا، یعنی جھگڑا ہو گیا. اور ملاحات جھگڑے، اختلاف، گالی گلوچ اور شور شرابہ کو کہتے ہیں، جو کہ نحوست ہے. اسی کی وجہ سے ہم اس عظیم رات یعنی شب قدر کی برکت سے محروم کیے گئے. واضح رہے کہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے تھی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جھگڑے کے سبب فوائد اور علم نافع کے حصول میں رکاوٹ آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ بے شک بندہ گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرفعت کا مطلب
اس کے تعین کا علم اٹھا لیا گیا ہے، نہ کہ اسے ہی کلی طور پر اٹھا لیا جانا مراد ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہی فرمایا ہے تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس خیر کے حصول کا حریص ہو اور ان 10 راتوں میں نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور حسب استطاعت دیگر نیک اعمال اور طاعات کے ذریعے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، شب قدر کو پایا اور اجر و ثواب سے مالا مال ہو گئے۔ رب تعالی تو ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا بنا، ہمیں امن و امان میں رکھ اور ہمیں نعمتوں کی شکر گزاری اور اچھی طرح عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ہم سب کو معاف کر دے، آمین۔ چوتھی حدیث، رات کے آخری پہر میں دعا و استغفار کی فضیلت کا بیان۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے دے دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، متفق علیہ روایت ہے۔ یہ حدیث رات کے آخری پہر میں دعا، سوال اور استغفار کی فضیلت پر دلیل ہے، اور یہ کہ اس وقت میں کی گئی دعائیں جن میں خاص طور سے وہ دعائیں جن میں قبولیت کی شرطیں پائی جائیں اور رد کے اسباب نہ ہوں تو وہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے والے کی دعا کو قبول کرنے، اپنے سے سوال کرنے والے کو دینے اور مغفرت طلب کرنے والے کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ فرمانے والی تعالی ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ وقت ان اوقات میں سے ہے جنہیں بندے کو غنیمت جاننا چاہیے، خاص کر ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں، اور انہیں غفلت، نیند اور سستی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے جلال و عظمت کے حساب سے نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اپنے جلال و عظمت کے شایان شان نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ تمثیل اور تکییف کے بغیر اس باب میں ہمارا عقیدہ ہے۔ امام قحطانی نے اپنے نونیہ میں فرمایا ہے واللہ ينزل كل آخر لیلة لسمائه الدنيا بلا كتمان ويقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان۔ ان مبارک راتوں میں مومن کے لیے رات میں قبولیت کی گھڑی، نزول الہی، سجود، زمانے کا شرف یعنی رمضان کی گھڑیاں سب جمع ہو جاتی ہیں۔ اس امت کے سلف صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کرتے ہوئے رات میں نماز پڑھنے پر مداومت برتتے تھے، خاص طور سے ماہ رمضان کے اندر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے اس میں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی بھلائی مانگے تو اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے، یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا حریص بنے اور دعا کی قبولیت کے اسباب یعنی اللہ کے لیے اخلاص، حاضر دلی، مضبوط امید، نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب اور نفلی عبادات کو اپناتے ہوئے اللہ سے دعا کرے۔ واللہ اعلم۔
اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس تک پہنچانے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے جہنم اور اس میں لے جانے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں، اور ہم تجھ سے ہدایت و تقوی، پاک بازی، بے نیازی اور تجھے راضی کرنے والا عمل چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ آج تیسری حدیث سے پہلا سوال ہے، اس حدیث میں کس بات پر دلالت ہے؟ دوسرا سوال ہے، کیا شب قدر ہر سال کسی ایک خاص رات میں ہوتی ہے؟ تیسرا سوال ہے، شب قدر کے تعین بھلائے جانے میں لڑائی جھگڑے کی نحوست کس طرح سمجھ میں آتی ہے؟ چوتھی حدیث سے پہلا سوال ہے، اس حدیث کا ترجمہ اپنے انداز میں کریں، اپنے اسلوب میں اپنی طرف سے اس حدیث کا ترجمہ کریں۔ جو حدیث کے سے ترجمہ دیا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اس پر اعتماد کیے بغیر اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں۔ دوسرا سوال ہے، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اللہ کے نزول کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مختصر بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب بتائیں۔ اللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اور یاد رہے کہ کورونا وائرس کا علاج یہی ہے کہ ہم گھر میں رہیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔